ٹونی چڑیا کا روزہ تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ٹونی چڑیا اپنے لیے دانہ لینے نکلی تاکہ افطاری میں کھا سکے۔ راستے میں اس کو کالو کوا ملا۔ کالو کوا بھی افطاری کے لیے دانہ ڈھونڈنے نکلا تھا۔ ٹونی نے کہا، کالو بھیا دانہ ڈھونڈنے نکلے ہو؟ افطاری کا وقت بس قریب ہے۔ گوری کہاں ہے؟ کالو کہتا ہے، ارے گوری تو اپنی دوست کی طرف گئی ہے۔ ٹونی نے کہا، اچھا افطاری پہ بلایا ہوگا۔ کالو کہتا ہے، ارے نہیں، وہ کہاں روزہ رکھتی ہے۔ میں نے بہت کہتا ہوں کہ گوری روزہ رکھو، لیکن وہ ہے کہ مانتی ہی نہیں۔ کہتی ہے میرے سے نہیں رکھا جاتا روزہ، بھوک بڑی لگتی ہے اور پیاس سے چکر آتے ہیں۔ وہ روزہ نہیں رکھتی، بہت سمجھاتا ہوں۔ ٹونی کہتی ہے، چلیں میں آج افطاری کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں، کل سحری میرے ساتھ کرنا، مل کر سمجھائیں گے۔ پھر افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ٹونی افطاری کی ساری تیاری کرتی ہے، شربت بناتی ہے اور پکوڑے بناتی ہے اور فروٹس رکھتی ہے۔ پھر وہ دسترخوان پر بیٹھ کر انتظار کرتی ہے اذان کا۔ اذان ہوتی ہے تو وہ کھجور کھا کر روزہ کھولتی ہے اور پھر فروٹس کھاتی ہے۔ اس کو تربوز بہت پسند تھے۔ تربوز کھانے کے بعد وہ باقی ساری چیزیں کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے۔ پھر سب کچھ کر کے دسترخوان اٹھا دیتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھتی ہے۔ ٹونی چڑیا بہت اچھی تھی، عبادت کرتی تھی اور خوب ساری دعائیں مانگتی تھی روزے میں۔ پھر وہ کالو کوے کے گھر جاتی ہے پلان کے مطابق اور کہتی ہے، کالو بھیا کل صبح آپ نے روزہ میرے ساتھ رکھنا ہے، سحری کا انتظام کیا ہے میں نے، آپ دونوں میرے ساتھ آنا، اور گوری بہن آپ نے کل روزہ میرے ساتھ کھولنا بھی ہے اور روزہ رکھنا بھی ہے۔ گوری کہتی ہے، نہیں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی، مجھے تو بڑے چکر آتے ہیں، میں بڑی نازک ہوں۔ لیکن ٹونی کہتی ہے، یہ کیا بات ہے، روزہ تو سب پر فرض ہے، آپ کو تو رکھنا ہوگا، چکر آئیں یا کچھ آئیں، ہاں کوئی ایسی بیماری ہو جو جان لیوا ہو، روزے میں جس کی تکلیف ہوتی ہو کہ آپ کی جان چلی جائے گی، اس میں آپ کو چھوٹ ہے، لیکن آپ تو بالکل صحت مند ہو، آپ پر تو فرض ہیں روزے۔ گوری کہتی ہے، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بس اپنے دل کی بات ہے نا، میں نہیں رکھ سکتی روزے۔ لیکن کالو کہتا ہے، گوری چیلنج ہے تمہیں، ایک روزہ تو رکھ کر دکھاؤ ہمیں۔ اور ٹونی بھی کہتی ہے، ہاں چیلنج سمجھ کر قبول کرو، ایک روزہ رکھ کر تو دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اب ان کی ایسی باتیں سن کر گوری مان جاتی ہے کہ کل کا روزہ رکھے گی۔ پھر سحری میں وہ ٹونی کے گھر آتے ہیں۔ ٹونی نے بہت مزے کے قیمے والے پراٹھے بنائے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دہی بھی ہوتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ گوری خوب ڈھیر سارے پراٹھے کھا لیتی ہے اور کہتی ہے، بہت مزے کے بنائے ہیں، کیا دوپہر میں بھی ہوں گے؟ ٹونی کہتی ہے، گوری یاد رکھو تم روزہ رکھ رہی ہو۔ ٹونی کہتی ہے، اور پھر گوری بہت زیادہ پراٹھے کھا لیتی ہے۔ کالو اور گوری تو اتنا زیادہ کھاتے تھے کہ ٹونی کو سمجھ آئی کہ کہیں پراٹھے ختم ہی نہ ہو جائیں۔ پھر سحری کرنے کے بعد جب سحری بند ہو جاتی ہے تو ٹونی نماز پڑھتی ہے اور گوری کو اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہے نماز پڑھنے میں۔ گوری منہ بنا کر نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے۔ پھر ٹونی تلاوت کرتی ہے قرآن پاک کی۔ گوری سنتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، چلو آج اسی وجہ سے یہ بھی عبادت تو کر رہی ہے۔ پھر اپنے گھر آ کر کالو اور گوری سو جاتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو کالو اٹھتا ہے اور کہتا ہے، گوری اٹھو، دوپہر کی نماز کا وقت ہے، چلو اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ لیکن گوری نہیں اٹھ رہی ہوتی ہے۔ کالو کہتا ہے، اس کے چکر میں تو میری بھی نماز چلی جائے گی۔ کالو اٹھتا ہے اور جا کر ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر سے آ جاتا ہے۔ پھر وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اور عصر کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن گوری مسلسل سو رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ اٹھ جاتی ہے کالو کے اٹھانے پر۔ کالو کہتا ہے، گوری عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو، پھر دانہ لینے چلتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، نہیں کالو، مجھے تو ابھی سے بھوک سے اتنے چکر آ رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن کالو کہتا ہے، میں تمہاری افطاری کے لیے دانہ نہیں لاؤں گا پھر۔ اور پھر وہ کالو کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کالو آگے اور گوری سستی سے پیچھے۔ پھر ایک جگہ جا کر گوری ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی ہے ایک پیڑ کے ساتھ اور کہتی ہے، کالو جی بس اب خود ہی جاؤ آگے، میں نہیں جاؤں گی، مجھ سے نہیں اڑا جا رہا۔ پھر کالو مجبوراً گوری کو وہیں چھوڑ کر خود دانہ لینے چلا جاتا ہے۔
लेकिन गौरी को कुछ शर्म नहीं आती। गौरी तो बहुत ही नाजुक बन रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया। सारा दिन तो उसने सोकर गुजारा था, लेकिन एक ज़रा सा उड़ने पर उसको चक्कर आ रहे थे। कालू सब समझ रहा था, लेकिन कालू ने कहा जो भी हो, आज इसका रोज़ा पूरा करवा कर ही रहना है। फिर कालू वहाँ से उड़ जाता है ताकि दाना ला सके, क्योंकि टूनी के घर मेहमान जो जाना था। फिर वो अफ्तारी के टाइम टूनी के घर पहुंच जाते हैं। अभी दस्तरखान लगता है और अजान में कुछ वक्त होता है। सब दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन गौरी कहती है, हाय कब खुलेगा रोज़ा, ये तो बड़ा देर कर दिया। अब क्या करूं, इतनी चीज़ें पड़ी हैं, मुझे तो देख देख कर ही वो हो रहा है कि कैसे खाऊं। गौरी कहती है, तो टूनी कहती है, गौरी इस वक्त जो भी दुआ मांगो वो दुआ कबूल होती है, दुआ मांग लो तुम। तो गौरी दुआ मांगना शुरू करती है और कहती है, या अल्लाह रोज़ा जल्दी से खुल जाए, जल्दी जल्दी अफ्तार का वक्त हो जाए, ये रोज़ा मेरा तो बहुत ही लंबा हो गया, क्या करूं, इतनी चीज़ें आगे हैं, सारे दिन की भूखी, इन जालिमों ने तो बहुत जुल्म किया। फिर जैसी ही अजान की आवाज़ आती है, गौरी सबसे पहले उठाकर गिलास मुंह को लगाती है शरबत का और फ़ौरन रोज़ा इफ्तार कर लेती है। कौवा और टूनी दिल ही दिल में हंस रहे होते हैं और आराम से रोज़ा इफ्तार करते हैं। टूनी कहती है, गौरी एकदम से इतना पानी नहीं पीना चाहिए, पानी एक एक घूंट करके पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमें नुकसान ना हो। गौरी कोई बात नहीं सुन रही थी और फटाफट खाना खा रही थी। कभी ये खाती और कभी वो, कभी पकोड़े खाती तो कभी फ्रूट और कभी खजूरें खा जाती। फिर कहती, हाय टूनी कुछ खाने के लिए नहीं बनाया। टूनी कहती है, गौरी पहले आराम से इफ्तारी कर लो, नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद खाना भी है, मैंने चावल बनाए हैं तुम्हारी पसंद के, फिर हम खाना भी खाएंगे। गौरी कहती है, हाँ हाँ ठीक है। गौरी सबके हिस्से का खुद ही खाने में लगी होती है, लेकिन गौरी को सुकून नहीं मिल रहा होता, एक के बाद एक गिलास उठा लेती है। फिर कालू और टूनी उसे कहते हैं, अब कल के लिए भी अपनी तैयारी कर लो, कल सहरी मेरे साथ है। लेकिन टूनी कहती है, ना बाबा ना, मैं तो कल चिड़िया का रोज़ा रखूँगी। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें ना। और हाँ, लाइक व बटन दबाने से कुछ भी नहीं होता, बस हमें बहुत खुशी मिलती है।